بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں منافقین وغیرہ سے متعلق کلام تھا اور ان لوگوں کے متعلق کلام تھا کہ جو اسلام کا اظہار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ گئے کہ ہمارا کچھ سامان ہے ہم لے آئے، پھر آتے ہیں اور وہ پلٹ کر نہیں آئے، تو ان کے سلسلے میں اور اسی طرح سے ان لوگوں کے سلسلے میں جو شروع زمانے اسلام میں ہجرت کے بعد یعنی ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مدینہ منورہ آ گئے، اب اس کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ بات لازم قرار دی گئی کہ وہ ہجرت بھی کریں. اگر ہجرت نہیں کرتے ہیں تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے اور ان کو مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا. اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان انہوں نے دل سے نہیں قبول کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دھوکے بازی کا معاملہ کرتے ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا قتل کیا جائے. منافقین کے سلسلے میں بھی کہ یہ لوگ بھی دشمنی پر آمادہ اور دوسروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے جہاں مل جائے پکڑ کر مارا جائے، قتل کیا جائے. کیونکہ یہ اجازت دی گئی تھی قتل کے سلسلے میں، تو اسی تعلق سے یہ آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں بھی قتل ہی کے سلسلے میں احکامات دیے گئے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنگین قسم کا جرم ہے. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لازم کر دی تھی قانوناً کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی قتل کرتا ہے تو گویا اس نے ایک انسان کا نہیں قتل کیا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. اور اگر کوئی کسی ایک کی جان کی حفاظت کرتا ہے یعنی جان بچاتا ہے، قتل نہیں کرتا ہے، گویا اس نے دنیا کے سارے انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی. اتنا سنگین قسم کا جرم ہے. کسی بھی انسان کا قتل کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کا خون حرام کر دیا. دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا او کما قال. یہ مسلمانوں کے تعلق سے آپ نے کلام فرمایا کہ تم تمام مسلمانوں کا خون، مال و اسباب، عزت و آبرو ٹھیک اسی طرح سے حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ جگہ اور یہ دن اور یہ مہینہ جس طرح سے اس کی حرمت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عرفات کے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس طرح سے یہ مہینہ حرام ہے، ظاہر ہے حج کا مہینہ ہے، اور وہ دن 9 تاریخ کی عرفات، یہ ذوالحجہ کی عرفات کا میدان تھا، اس میں آپ کلام کر رہے تھے. تو جس طرح سے یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ حرام ہے، محترم ہے، اسی طرح سے تم تمام مسلمانوں کا خون، عزت و آبرو، مال و اسباب ایک دوسرے پر حرام ہے. اور دنیا کے تمام انسانوں کے تعلق سے بنی اسرائیل پر جو قانون نافذ کیا گیا تھا وہی قانون آج تک چلا آ رہا ہے اور اسی قانون کو قیامت تک چلنا ہے. کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. اگر آج بھی کوئی کسی انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور ایک انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی ہے. اس کے علاوہ ایک عام انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ما من نفس تقتل ظلما، تو کوئی بھی انسان ظالمانہ طریقے پر اگر قتل کیا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی قتل کیا جائے تو قاتل تو اپنے جرم کی سزا پائے گا ہی، دنیا میں اگر ڈیٹس میں آتا ہے قانون کے تو دنیا میں سزا دی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کو سزا ملنی ہی ہے، لیکن اس قتل کا وبال اس شخص پر بھی جائے گا جس نے قتل کی ایجاد کی، یعنی آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، اس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، قتل کی داغ اسی نے ڈالی ہے، لہذا قیامت تک جتنے بھی ظالمانہ طریقے پر قتل کیے جائیں گے ان سب کا وبال اس کے سر بھی جائے گا، ایسا سنگین جرم۔ اس کے علاوہ قتل ہی ایک ایسی سزا ہے، یعنی قتل کیا جانا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو دنیا میں بیان کر دیا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، حالانکہ اور بھی سزائیں ہیں، مثلا چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، لیکن اس سزا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے بیان کر دیا کہ قتل جیسا سنگین جرم پایا نہ جائے معاشرے کے اندر، چنانچہ اس کے لیے القتل بالقتل کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتول کے سلسلے میں تم پر قصاص لازم کیا گیا ہے، یعنی قتل کا بدلہ لو، قاتل کو قتل کرو، اور اس کے متعلق یہ یہاں تک بیان کیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص لینے میں یعنی قاتل کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے کہ قاتل کو قتل کر دو تاکہ تم اس طرح کا جرم کرنے سے بچو۔ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کا تو قتل ہوا ہی تھا، اب ہم قاتل کو بھی قتل کر کے ایک انسان کو اور ختم کر دیں، عدد کے اعتبار سے ایک انسان اور کم ہو گیا، بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس ایک انسان کا ختم ہونا عدد کے اعتبار سے ہماری آبادی کا ایک فرد کا جانا تمام انسانوں کی جانوں کی حفاظت کا موجب بنے گا۔ قاتل کو جب قتل کیا جائے گا تو کوئی دوسرا ہمت نہیں کر سکے گا کہ وہ کسی کا قتل کرے، اور اگر قاتل کو یہی چھوڑ دیا جائے گا تو خود اس کی ہمت بڑھ چکی ہوگی، وہ جس کو چاہے گا قتل کر دے گا، دوسروں کی بھی ہمت ہو جائے گی کہ بھائی انہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو کچھ نہیں ہوا، چلو ہم بھی قتل کرتے ہیں، تو اس طرح سے قتل عام کی وبا چل پڑے گی، لہٰذا قاتل کو قتل کیا جائے گا، ورنہ قتل سے قطعی طور پر گریز یہ اسلام کا پہلا گویا اصول کہہ لیجیے۔ اور قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا مرحلہ ہے اس میں انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں جب حساب دیا جائے گا تو سب سے پہلا حساب کسی کے ناحق خون کے سلسلے میں ہوگا کہ ناحق قتل کس کو کیا گیا، اس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، یہ خون کا حساب دیا جائے گا۔ البتہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ان کے خون کو حلال ٹھہرا دیا ہے، اور ان لوگوں کو قتل کرنے پر قاتل کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی دیت کا، کوئی کفارے کا کوئی معاملہ نہیں، وہ مباح الدم ہے، حلال، ان کا خون حلال ہے۔ اس طرح کے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کا قتل کیا ہے، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور قاتل کو جو قتل کیا جائے گا ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر قتل کیا جائے گا، سمجھ بوجھ کر قتل کیا جائے گا، قاتل پر یعنی اس کو قتل کرنے والے پر کوئی سزا نہیں کسی طرح کی۔ دوسرا مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب میں چلا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے قتل پر کسی قسم کی باس پوس نہیں ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کے وہاں اور نہ دنیا میں یعنی اسلامی مملکت میں کوئی بات نہیں۔ تیسرا وہ شخص جو حکومت کے خلاف بغاوت کر بیٹھے، حکومت کے خلاف، اسلامی مملکت کے خلاف، وہ تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اسلامی مملکت کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے سلسلے میں بھی کسی قسم کی باس پوس نہیں ہوگی۔ چوتھا وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور زنا کر رہا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور پانچواں وہ شخص جو پانچواں بھی دیر میں نہیں آ رہا ہے، 12 ہاں میدان جنگ میں جہاد جب ہو رہا ہو
تو اس وقت کافر کو قتل کیا جائے گا، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سکتی۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے قتل کی اسلام نے خود اجازت دی ہے اور ان کا خون حلال قرار دیا گیا ہے۔ قاتل پر یعنی قتل کرنے والے پر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں۔ اس کے علاوہ عمدن قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنگین قسم کا جرم ہے، اور عمدن قتل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ ابھی آیت میں آئے گا۔ یہاں پر جو قتل کی بات کی جا رہی ہے وہ بھول چوک کے نتیجے میں قتل ہو گیا، جس کو ہم قتل خطا کہتے ہیں کہ خطاً قتل ہو گیا، جان بوجھ کا قتل نہیں کیا گیا۔ ایک مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو روک کر رکھے اور کسی کا قتل نہ کرے۔ مومن بڑے ہی احترام والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا۔ انہوں نے طواف کرتے کرتے رک گئے اور خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا، فرمایا ما اعظمک وما اعظم حرمتک عند اللہ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَأَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ تو کتنا عظیم ہے، تیری شان اور تیرا مرتبہ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے۔ خانہ کعبہ سے زیادہ احترام ہے ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو ڈھاتا ہے اور ایک شخص مسلمان کا قتل کرتا ہے تو بدترین قسم کا مجرم وہ شخص ہے جس نے مسلمان کا قتل کیا ہے۔ حالانکہ خانہ کعبہ ایک عظیم وہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے مقابلے میں اس کی عظمت اتنی نہیں ہے۔ لہذا قتل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے، کسی مسلمان کا قتل کرے۔ ایک مسلمان سے اس بات کی توقع کی ہی نہیں جا سکتا، اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ مسلمان ہو کر کسی کا وہ قتل کرے گا، اور بالخصوص کسی مسلمان کا قتل کرے گا۔ الا خطأ، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے، غلطی کے نتیجے میں کسی مسلمان کا قتل ہو سکتا ہے، کسی اور انسان کا قتل ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کرے گا۔ اب اگر ایسا ہو گیا کہ غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، اب یہ غلطی مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ جب لوگ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو وہ اپنے قبیلے میں ہی رہتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کر رہتے تھے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے۔ ایسی صورت میں کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے کہ مسلمانوں کو ان قبیلوں پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ اب ان قبیلوں پر جب حملہ کیا گیا تو قبیلے کا جو بھی یہ فرد ملا اس کو مارا، اور ان قبیلے والوں کو ہمارا کوئی آدمی مل گیا ان کی زد میں آ گیا وہ مارا گیا، ہماری زد میں کوئی آ گیا ہم نے مار دیا۔ اب اسی اس میں وہ مسلمان جو بیچارہ اپنے ایمان کو چھپا کر اپنے گھر میں رہ رہا تھا، اپنے قبیلے میں رہ رہا تھا، وہ بھی زد میں آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس طرح سے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل ہو گیا، لیکن وہ لا علمی کے نتیجے میں ہوا، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اپنے گھر والوں میں رہ رہا تھا، اپنی بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اب جب حملہ ہوا قبیلے پر تو بیچارہ وہ بھی زد میں آ گیا۔ تو ایسے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اگر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل لا علمی کی وجہ سے ہو جائے تو اس موقع پر کیا کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر کسی نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا غلطی سے، جان بوجھ کر، کیونکہ جان بوجھ کر قتل کیا جائے گا تو پھر اس کے احکامات دوسرے ہو جائیں گے، غلطی سے اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو سب سے پہلے تو ایک غلام کو آزاد کرے، ایک گردن کو آزاد کرے، اور یہ غلام مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان مارا گیا، لہذا دوسرے کسی مسلمان کو جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اس مسلمان کو آزاد کیا جائے گا۔ اب یہاں غلام کی بات کی گئی ہے تو غلام میں باغیاں بھی ہوا کرتی تھی
اور غلام بھی ہوا کرتے تھے، یعنی مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت غلامی کی زندگی گزار رہی اس کو آزاد کیا جائے یا صرف مردوں کو ہی آزاد کیا جائے، دونوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے اور دونوں اپنی آزادی کے اعتبار سے برابر سمجھے جائیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آزاد سب کے دونوں کے سلامت ہو، غلام آزاد کیا جا رہا ہو یا باندھی آزاد کی جا رہی ہو، جسمانی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی نہ پائی جا رہی ہے، ایسی باندھی کو یا ایسے غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام کو آزاد کیا جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا بھی دیا جائے گا، یعنی دیت بھی ادا کی جائے گی اور یہ دیت اس کے وارثین کو دی جائے گی، جو شرعی وارثین ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہے، مثال کے طور پر بیوی ہے، یہ شرعی وارث ہے، ان کو دیت دی جائے گی۔ اور اگر ان کے یہ نہیں ہے تو بھائی وغیرہ بھی ہو سکتے، بعض مواقع پر بھائی بھی اسبہ بن کر حقدار بن جاتا ہے، یا کبھی کبھی دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں حقدار شرعی اعتبار سے۔ تو بہرحال جو شرعی حقدار ہوں گے، الاقرب فالاقرب، جو قریب ہوگا مرنے والے سے قریب درجہ بدرجہ، اس اعتبار سے یہ دیت ان کو دی جائے گی۔ دیت میں کیا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت جو مقرر فرمائی ہے، اونٹ کی شکل میں 200 اونٹ، گائے کی شکل میں 2000، اونٹ کی شکل میں 100 اونٹ اور گائے کی شکل میں 200 گائے، بکریوں کی شکل میں 2000 بکریاں، یہ آپ نے دیت مقرر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ اچھا لفظ اگر دیا جائے تو اس کے سلسلے میں 800 دینار یا 12,000 درہم یہ دیے جائیں گے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے وہ 12,000 اور دینار سونے کا ہوتا ہے وہ 800۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اونٹ کی قیمت اب بڑھ چکی ہے، لہٰذا دیت اب بڑھائی جائے گی، اگر نقد کی صورت میں دیا جا رہا ہے تو پھر اس کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے 1000 دینار کر دیے اور 12,000 درہم کر دیے، اس طرح سے دیت مقرر کی۔ تو اگر جانوروں کی شکل میں دے رہے ہیں تو 100 اونٹ دیے جائیں گے یا 200 گائے یا 2000 بکریاں، اور اگر نقد کی صورت میں دی جا رہی تو اس وقت جو قیمت بازار میں ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے، چاہے بکریوں کی قیمت کی صورت میں دیا جائے، چاہے گائے کی صورت میں، گائے کی قیمت کی صورت میں، یا 100 اونٹ کی شکل میں قیمت کی شکل میں دیت ادا کی جائے گی۔ الا ان یصدقوا، دیت جو دی جائے گی شرعی وارثین کو دی جائے گی، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اس کے حصے کے بقدر معاف بھی ہو جائے گا۔ مثلا 5 وارث ہیں، ایک نے معاف کر دیا، بھئی ہم کو نہیں چاہیے، ہم معاف کرتے ہیں، تو اب 4 وارثین کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے گا، ایک وارث کا حصہ کم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 5 وارث تھے، 100 اونٹ دینا تھے، اب ایک نے معاف کر دیا، 80 اونٹ دیے جائیں گے، 2 نے معاف کر دیا، 7 اونٹ دیے جائیں گے، سب نے معاف کر دیا تو دیت معاف ہو جائے گی ان کی، پھر کچھ نہیں دینا ہے، بس غلام کو آزاد کر دیا کافی ہے۔ اس طور پر ادا کیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، یہ تو ان لوگوں کے سلسلے میں ہے کہ جو ایک عام انداز میں اپنے ہی علاقے میں گویا ہے نکلے تھے، کہیں شکار وکار کے لیے، مثال کے طور پر جھاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، دور سے دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جانور آ رہا ہے، نشانہ دیا اور تیر چلا دیا یا بندوق چلا دی، وہ نشانے پر بیٹھا، تیر یا بندوق کی گولی، اب جا کے دیکھا تو بیچارہ ایک مسلمان تھا جو قتل ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں خون بہا بھی ادا کیا جائے، دیت بھی ادا کی جائے اور غلام کو بھی آزاد کیا جائے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم کا ہے کہ جس سے تمہاری گویا دشمنی چل رہی ہے، برسر پیکار ہو تم لوگ، حربی قسم کا ہے وہ، کہ اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ تم لوگوں کا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ شخص مسلمان ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ دشمن قوم کا فرد ہے جو مقتول ہوا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی مومن ہے وہ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اب ظاہر ہے کہ دشمن قوم میں دیت دینے کون جائے گا، وہاں تو پکڑ لیں گے وہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا اسلام نے حفاظت کی کہ قاتل غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کو اس نے قتل نہیں کیا ہے، لہٰذا صرف ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا،
اس موقع پر دیت نہیں دی جائے گی۔ دیت دی جائے تو کس کو دی جائے گی؟ دیت کے وارثین ہی حقدار بنتے ہیں، اور کوئی اس کا حق نہیں کسی کا کہ کسی اور کو دے دی جائے، اور وارثی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ کافر قوم کا علاقے میں ہم کیسے جائیں گے؟ لہٰذا ایسی صورت میں دیت اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، صرف غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن غلام مسلمان ہی ہونا چاہیے، چاہے باندھی کی صورت میں آزاد کیا جائے اور چاہے مرد کی صورت میں آزاد کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم کا فرد ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کچھ مصالحت ہے، ایک دوسرے سے گویا تال میل ہے، بھئی تم ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھانا، ہم تمہارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ایک دوسرے سے دوستانہ گویا تعلقات، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب آپ پہنچے ہیں تو مدینہ کے اطراف میں جو قبائل تھے، یہودی قبائل یا اور دوسرے، ان سے آپ نے باقاعدہ گویا وہ کیا تھا، مصالحت کی تھی کہ بھئی ہم دونوں مل کر شہر کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی تمہارے خلاف آئے گا تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری طرف سے جنگ کریں گے، اور کوئی اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہمارا دفاع کرو گے۔ تو اس طرح کی اگر مصالحت ہے کسی قوم سے اور اس قوم سے کوئی فرد مار دیا جاتا ہے، یعنی غلطی سے وہ قتل ہو جاتا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت اس کے شرعی وارثین کو دی جائے گی۔ ظاہر کہ مصالحت ہے، جانے آنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اب یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ دیت دی جائے گی جا کے اس کے وارثین کو۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ یہ تو بات کی گئی یہاں مسلمان کی کہ تین شکلیں بتائی گئی اور تینوں مسلمان، کہ ہمارے اپنے ہی علاقے میں غلطی سے ہم سے قتل ہو گیا، یا دشمن قوم میں وہ فرد رہ رہا تھا مسلمان، اس کا قتل ہو گیا، اور یا پھر مصالحت تھی جن سے ہماری، ان میں کا کوئی فرد قتل ہو گیا۔ یہ تین شکلیں بتائی گئی، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو قتل کی 8 صورتیں بنتی ہیں۔ مسلمان کا قتل عمدن کیا جائے یا خطأً کیا جائے، غلطی سے قتل ہو گیا یا جان بوجھ کر قتل کیا گیا۔ ذمی، جان بوجھ کر ذمی وہ شخص ہوتا ہے جو اسلامی مملکت میں ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتا ہے، اور اسلامی مملکت اس بات کی ذمہ دار ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے گی، وہ ذمی ہے، اس کا جان بوجھ کر کسی نے قتل کر دیا اور یا پھر غلطی سے قتل ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کسی ذمی کا قتل کیا گیا تو جو مسلمان کے قتل کی دیت آتی ہے وہی ذمی کے قتل کی دیت آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے قتل کی دیت اور ذمی کے قتل کی دیت دونوں برابر کے، دونوں یکساں رہیں گی۔ لہٰذا ذمی یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دشمن قوم کا فرد، جس کو ہم حربی کہہ سکتے ہیں، برسر پیکار، اس کا جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے یا غلطی سے قتل کر دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مصالحت، جن قوموں سے یا قبیلوں سے ہماری مصالحت ہے، ان کا کوئی فرد جان بوجھ کر قتل کیا جائے یا غلطی سے قتل کیا جائے۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ قتل عمد جب بھی پایا جائے گا اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ خطا کے سلسلے میں غلطی سے اگر قتل ہو جاتا ہے، مسلمان کا قتل کیا جائے، ذمی کا قتل کیا جائے، یا جو مصالحت کوئی میں سے کسی کا قتل کیا جائے، تو ایسی صورت میں دیت اور خوبہ دونوں دیا جائے گا۔ دشمن قوم کا فرد ہے تو صرف غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت نہیں دی جائے گی۔ اب ذمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی دیت کس کو جائے گی؟ اگر اس کا کوئی وارث ہے تو وارث کو دے دی جائے گی، اور اتفاق سے کوئی وارث نہیں ہے، نہ اوپر کوئی وارث ہے نہ نیچے کوئی وارث ہے، یعنی نہ تو ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ بھائی بہن وغیرہ ہے، اور وہ قتل ہو گیا، اس کی دیت کہاں جائے گی؟ کس کو جائے گی؟ اس کی دیت جائے گی بیت المال کو، کیونکہ جس طرح سے اس کا ترکہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو جو ملنے والی دیت ہے، چونکہ وارث کوئی نہیں ہے، وہ بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ اب اگر اتفاق سے وارث کوئی مسلمانوں میں مل رہا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے باپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا، تو شرعی اعتبار سے تو اس کے ہی اپنے ہیں، لیکن ان کو وارث نہیں بنایا جائے گا،
کیونکہ کسی کافر کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا کوئی کافر وارث نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا ترکہ کافر کو نہیں جائے گا، کافر کا ترکہ مسلمان کو نہیں جائے گا، لہذا ایسی صورت میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس کا یعنی ذمہ کا باپ ہے، ذمہ کا بیٹا ہے، لیکن ان کو وارث شرعی نہیں سمجھا جائے گا، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اس کی جو بھی دیت ہے وہ بیت المال کی جمع کی جائے گی۔ جس طرح سے ایک مسلمان کا معاملہ ہے، مسلمان بھی اگر اس کا کوئی اوپر نیچے نہیں ہے تو اس کا جو بھی ترکہ ہے بیت المال میں جائے گا، وہ کسی اور کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ قتل خطا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کی ہے۔ فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، ظاہر کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی ضروری ہے کہ جو قتل کر رہا ہے اس کے پاس غلام پہلے سے موجود ہے، اور پھر مسلمان غلام شرط لگی ہوئی رقبۃ مومنہ، اگر غلام ہے بھی تو کافر غلام ہے تو اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، مسلمان ہی غلام ہونا چاہیے، گنجائش نہیں ہے جیب میں کہ مسلمان غلام خریدا جا سکے۔ تو فرمایا کہ فمن لم یجد، اگر کوئی غلام کو نہیں پاتا ہے، فصیام، یا اس کے بعد دیت دینے کے بھی پیسے نہیں، تو وعدہ ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں، نہ غلام خرید سکتا ہے نہ خوبہ دے سکتا ہے، تو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، یہ کفارہ ہے۔ 2 مہینے کے متتابعین، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یہ 2 مہینے یعنی 60 روزے ہوں گے، ان میں ایک بھی ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر 58 روزے رکھ لیے اور کسی وجہ سے 59واں روزہ نہیں رکھ سکے، بھول گئے، بیمار سخت ہو گئے یا اور کوئی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، تو پھر سے گنتی شروع کی جائے گی، 1 2 3 دن سے شروع کی، 60 روزے لگاتار رکھے جائیں گے۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اگر مثال کے طور پر قاتل مرد نہیں ہے، عورت ہے، اس نے قتل کیا اور اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دیت دے سکے یا غلام کو آزاد کر سکے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر قاتلہ ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ بھی لگاتار 60 روزے رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ درمیان میں ایسے وقت آتا ہے کہ وہ لگاتار روزے نہیں رکھ سکتی، اس کو خاص دنوں میں روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا، اس زمانے کا روزہ ہی نہیں ہے۔ جب رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، یہ تو کفارے کے نظر ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پاک ہونے کے فوراً بعد روزہ رکھنا، پھر ناغہ نہ کرنا۔ اگر اس کے بعد ناغہ کرتی ہے تو اس کو پھر سے گنتی کرنا پڑے گا۔ آج وہ پاک ہوئی ہے، اب کل اس کو ہر حال میں روزہ رکھ لینا چاہیے، تو یہ اس کا تسلسل سمجھا جائے گا۔ درمیان میں جو چند روزے چھوٹ گئے ہیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس نے بغیر کسی عذر کے، یہی شرعی عذر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اگر بغیر کسی عذر کے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ گنتی کرنا پڑے گی۔ اس روزے کے متعلق فرمایا کہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی ندامت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ آپ سے جو 60 روزے رکھوائے جا رہے ہیں یہ کوئی جرمانہ ہے۔ جرمانے میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ندامت نہیں ہوتی ہے، شرمندگی نہیں ہوتی ہے اپنے کی، بلکہ بس یہ ہے کہ کچھ جرمانہ جمع کرا دیا جاتا ہے، پیسہ تو جمع یا جو بھی ہو کسی بھی چیز کے سلسلے میں وہ جمع کرایا جاتا ہے، تو انسان خوشی سے اس کو نہیں دیتا، دل پر جبر کر کے وہ دیتا ہے کہ بھائی اگر نہیں دیں گے تو اس سے زیادہ سختی آ سکتی ہے، تو وہاں ندامت نہیں، اور اس میں کفارے میں ندامت پائی جاتی ہے، انسان کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جاتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ کفارے بھی یہ، کفارے کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، چھپا لینا، نیکی ایسی جو گناہ کو ڈھانپ لے، گناہ کو چھپا دے۔ یہ روزے کی شکل میں جو نیکی کروائی جا رہی ہے، یہ قتل جیسے سنگین جرم کو گویا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا اس کو توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو جرمانہ نہ سمجھنا، تاوان نہ سمجھنا، بلکہ یہ تمہارا کفارہ ہے جو تمہاری برائی کو، تمہارے جرم کو، گناہ کو یہ اس کے ذریعے سے چھپا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے تم کو پہلے تو یہ اصول دے دیا کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو تم کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے،
اب اگر تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں تو تم کو کیا دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے، ورنہ کہتا نہیں تمہارے پاس ہو نہ ہو کما کے لاؤ، تم پسینہ بہاؤ، اپنے آپ کو بیچو، کچھ کرو، تم کو تو دیت ہی دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ سارے فیصلے کرتا ہے، وہی فیصلے نہیں کر دیا کرتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کا عمدن قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جان بوجھ کر قتل کرنا یہ ہے کہ اس نے حلال سمجھ کر قتل کیا، تو ان کا قتل حلال ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی مسلمان کا خون حلال سمجھ کر قتل کیا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا، تو وہ مسلمان رہے گا اور اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گا اگر حلال سمجھ کے قتل کیا۔ اور جو آپے سے باہر ہو گیا، غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے گولی چلا دیا، جو بھی مطلب جو بھی طریقہ اختیار کیا اس نے قتل کر دیا، تو اس میں کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس جرم پر سنگین قسم کی وعید ہے کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا ٹھکانہ اس کے اس جرم کا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ ایک مسلمان کے سلسلے میں احادیث ہمیں ملتی ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ تو ایک مومن شخص ہے، ہاں غلطی ہوئی، اس نے قتل کیا ہے اور جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کے متعلق فرمانا تو یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، یعنی اتنا تم اپنے غصے میں بے قابو ہو گئے کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ کس کو قتل کرنے جا رہے ہو اور کس طرح سے تم قتل کر رہے ہو، ایک مسلمان کو قتل کر رہے ہو جس کے خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ دماؤکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تم نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سختی یعنی سخت وعید کے سلسلے میں جہنم خالداً فیہا کہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے جہنم میں سزا دی جائے گی اس کو، اگر اس نے توبہ نہیں کرنی ہے، اگر دنیا میں توبہ کر لی، اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی اور احساس ہوا کہ ہم سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور پھر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے گناہ سے توبہ نہیں کی، اپنے اس قتل کے سلسلے میں توبہ نہیں کی ہے اور دنیا سے اسی حال میں رخصت ہو گیا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس قتل کی سزا کے لیے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ بھی نہیں جائے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، البتہ اللہ تعالیٰ پر اس کا غیظ و غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے کہ اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ وأعد لهم عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تمہارا جسم جانی احترام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور مسلمان کا قتل کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، سوائے ان 5 مقامات کے یا 5 مواقع کے جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اور اگر قتل عمد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے خود پہلے بھی کہا کہ جان بوجھ کر اس انداز سے قتل کرتا ہے کہ وہ اس قتل کو حلال سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر غصے سے بے قابو ہو کر قتل کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کا یہ سنگین جرم ہے، اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں اگر ایسا خدا نخواستہ ہو گیا تو وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو اس کی، اور جس قدر بھی زیادہ استغفار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر معافی مانگ سکتا ہے، وہ معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کی گئی ہے۔ اور یہ تو ایک مومن کی بات ہے، یہ یہود اسرائیل جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، اپنے پیغمبروں کو شہید کیا ہے، اگر یہ آج توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور انسانی جان کا احترام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اور غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا غصہ اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لیں، غصے کو پی جانے والا حقیقت میں وہ پہلوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر پٹک دے، بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت میں قابو میں رکھے، جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھتا ہے
باوجود اس کے کہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے اور اپنے انتقام لے سکتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور انتقام نہیں لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کی بڑی گہرائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔